افغانستان میں کالعدم تحریک طالبان BLA داعش سمیت دیگر دہشت گرد گروہ پوری طرح اب سرگرم ہیں اور اب انہوں نے بھی بھرپور اپنے مذموم مقاصد کی طرف بڑھنے کا فیصلہ کیا ہے، لیکن ہماری سیکیورٹی فورسز بھی چوکنا ہیں اور ہم بڑا کینلی آبزرو کر رہے ہیں صورتحال۔ اچھا، یہ سب کچھ جو ہے نا، یہ طالبان رجیم کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے۔ ہم اکثر یہ کرتے ہیں نا کہ ہاؤ ڈز دا رجیم ڈزنٹ نو، اور یہ کیسے الاؤ کریں، یہ ان کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے سب کچھ، اور اپنے ان کے آشرواد کے ساتھ ہی ہو رہا ہے۔ اقوام متحدہ، چین اور اب روس کی وزارت خارجہ کی رپورٹ ایسے خوفناک حقائق سے پردہ اٹھا رہی ہے جس پر دنیا کو اب فوری ایکشن لینا پڑے گا۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ 20 سے 23 ہزار دہشت گرد افغانستان میں موجود ہیں، چیک آؤٹ دس نمبر، جن میں آدھے غیر ملکی ہیں، تو ادھر سے بھی کہیں اور سے ہی آئے ہوئے ہیں۔ داعش کے تقریباً 3000 اور TTP کے 5 سے 7 ہزار دہشت گرد جو ہیں وہ بیسکلی ایک ملک ہے جو کہ دہشت گردی کی یونیورسٹی ہے، اسکول نہیں ہے، اب اسکول سے آگے بڑھ چکے ہیں، کیونکہ 23,000 اگر دہشت گرد انرولڈ ہوں اور وہ سرگرم ہوں تو وہ تو ظاہر ہے ایک ہب ہے نا، ایک پورا دنیا کا ایک ملک ہے جو دہشت گردی کیسے کرنی ہے، کیسے سیکھنی ہے، کیسے پھیلانی ہے، اس کے لیے ڈیڈیکیٹڈ ہے۔ اچھا، مجھے اس بات پہ افسوس بھی ہوتا ہے، غصہ بھی چڑھتا ہے، کیونکہ یہ وہی بات ہے جو کہ پاکستان جو ہے نا پوری دنیا کو سمجھا رہا تھا بہت دیر سے۔ پاکستان کو مجبوراً 3 دن پہلے افغانستان میں دہشت گردوں کے کیمپس پر فضائی حملے کرنے پڑے۔ پہلے ہم پوری دنیا کو بتاتے ہیں اور پھر obviously جب کوئی اتنی نہیں سنتا تو پھر ہمیں خود ہی کرنا پڑتا ہے، جو کہ I guess is okay۔ چیئرمین پاک چائنا انسٹیٹیوٹ مشاہد حسین سید کا کہنا ہے کہ ایک پاکستان نہیں، تمام ہمسایہ ممالک جو ہیں وہ افغانستان میں موجود دہشت گردوں سے پریشان ہیں اور کوئی بھی طالبان رجیم سے خوش نہیں ہے۔ افغانستان کے 6 ہمسائے ہیں پلس رشیا، ان سب کے وہی شکایت ہیں افغانستان سے جو ہم آئے ہیں کہ آپ کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال، چائنا کو بھی ہے ETIM، انہوں نے 6 بندے ETIM چائنا کو ہینڈ اوور کیے ہیں، ازبیکستان کو ہے ایمو اسلامک موومنٹ آف ازبیکستان، تاجکستان کو ہے، ترکمنستان کو ہے، رشیا کو ہے چیچن جو ریبلز ہیں اور جو IS کے ہے انہوں نے سے اٹیک کیے ہیں، ایران کو ہے جیش العدل اور جندلہ وہاں سے آپریٹ کر رہے ہیں ان کے جو صوبوں کے ساتھ۔ سینٹ کی جو ریزولوشن ہے، اس سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ پاکستان کھول کر اسرائیل اور انڈیا کے گٹھ جوڑ کے خلاف کھڑا ہو گیا۔ یہ سینٹ کی جو ریزولوشن ہے آئی تھنک اٹس ویل ٹائمڈ، اس لیے کہ جیسے آپ کو معلوم ہے پرائم منسٹر مودی از گوئنگ ٹو بی وزٹنگ اسرائیل، 2 دن کا وزٹ ہے، تو آن دا ایو آف دا وزٹ یہ کنڈمنیشن میرا خیال ہے مناسب ہے۔ طالبان رجیم اب پاکستان کی جوابی حملوں اور دھمکی دے رہی ہے، ویسے ہی لگتا ہے جیسے اس کے اثرات کہیں نہ کہیں اب نظر بھی آنا شروع ہو گئے ہیں۔ کل پنجاب کو خیبر پختونخوا سے ملانے والے دریا کے پل پر واقع پنجاب پولیس کی دارجو چیک پوسٹ پر افطار کے وقت خودکش حملہ ہوا، اس میں 2 پولیس اہلکار شہید ہوئے ہیں۔ یہ واقعہ بتا رہا ہے کہ دہشت گرد اب پنجاب تک پہنچ رہے ہیں یا کوشش کر رہے ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ ایک نئے دور میں داخل ہو رہی ہے اور انٹیلیجنس رپورٹس بھی مبینہ طور پر یہی ہیں کہ بہت بڑی تعداد میں یہ کارروائیاں پلان بھی کر رہے ہیں اور کارروائیاں کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ کو بتائیں کہ کل ایک اور بڑا حملہ کوہاٹ میں کیا گیا جہاں DSP سمیت 6 اہلکار شہید ہوئے، اور رات کو افغان طالبان نے خیبر میں تورخم اور تیرہ کے سرحدی علاقے ہیں، بالکل، ان میں فائرنگ کی، جس کا پاکستانی فورسز نے بھرپور جواب بھی دیا۔ ادھر وزیر اعظم شہباز شریف نے دوحہ میں امیر قطر تمیم بن حمد الثانی سے ملاقات کی اور انہیں بھی بتایا گیا کہ افغانستان سے پاکستان میں دہشت گردی کس طرح کی جا رہی ہے، اور جاری ہے، ایکچولی کبھی رکی نہیں۔ افغانستان کی سرزمین اس وقت دہشت گردی کی سب سے بڑی نرسری بنی ہوئی ہے عبداللہ، جس طرح آپ کہہ رہے تھے، اور ابھی تو پاکستان یہ مشکل سہ رہا ہے، لیکن عالمی سطح پر ایکشن نہ لیا گیا تو بات صرف پاکستان تک نہیں رہے گی، بلکہ دہشت گردی کا یہ ناسور جو ہے یہ دنیا کے باقی ملکوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے گا، جو کہ دنیا نے they have seen it in the past as well۔ they have۔ سو اسی پہ ذرا بات کرتے ہیں۔ مشتاق یوسفزئی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ماہر افغان امور ہیں۔ بہت شکریہ مشتاق صاحب۔ مشتاق صاحب، ایک کے بعد ایک حملہ ہو رہا ہے، سیکیورٹی فورسز نشانے پر ہیں، بہت نقصان بھی ہو رہا ہے، بھرپور جوابی کارروائیاں بھی کی جا رہی ہیں، ہم نے فضائی جوابی کارروائی بھی کی ہے۔ کیا یہ کہنا غلط ہوگا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کا یہ ایک نیا دور ہے جو شروع ہو چکا ہے آلریڈی؟ بالکل ایسا ہی ہے، اور میرے خیال میں جو حالات خیبر پختونخوا اور اس وقت کے باقی علاقوں میں تھے 2007 سے آگے 2014 تک، آپ نے دیکھا ہوگا کہ پورا جو بیلٹ تھا خیبر پختونخوا کا قبائلی علاقوں کا یہ ملٹریز کے قبضے میں تھا، پھر ہمارے جنوبی اضلاع کی حالت کافی خراب تھی، تو کم و بیش وہی صورتحال ہے، اور کچھ علاقوں میں تو اس سے بھی زیادہ ابتر ہے، اسپیشلی ہمارے جو جنوبی اضلاع ہیں۔ اور یہ گزشتہ 2 سالوں میں
जो नुकसान हुआ खैबर पख्तूनख्वा को, अगरचे अभी जो 7 कबायली इलाके हैं वो खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा है, लेकिन एक तो वहाँ पे हमने इन्वेस्टमेंट नहीं की, जो वहाँ पे इश्यूज थे उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी गई। तो एक तो वो हमारे जो वहाँ पे रेट थी गवर्नमेंट की ख़त्म हो गई है। उसका नुकसान ये हुआ कि जो उसके करीबी इलाके थे, जो हमारे जनूबी अजला थे, जो हमारे मलकन के इलाके हैं, वो जो है इस वक्त सिक्योरिटी की काफ़ी महदूद सूरत हाल है, और रोज़ाना सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर और पुलिस के ऊपर हमले होते हैं। और स्पेशली जो हमारे, जिस तरह मैंने जिक्र किया, जनूबी अजला कुआर से अनवर्ड, लेकिन मरवत, बन्नू, करक, बन्नू और ये ड्रेसमल खान टांग, यहाँ पे सूरत हाल बहुत ज़्यादा खराब है। मुश्ताक साहब, आप तालिबान रजीम का क्या फ्यूचर देख रहे हैं? क्योंकि हमारे मुल्क में दहशतगर्दी के जो सिरे हैं वो बराह रास्त अफगानिस्तान में जाकर मिलते हैं, और सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, अमेरिका, चाइना, रशिया, ये सब तालिबान से खुश नहीं है, और हर किसी को नज़र आ रहा है कि अफगानिस्तान जो है वो दहशतगर्दों की बेस है, एक बेस कैंप अगर किसी मुल्क को कहा जा सकता है तो दैट इज़ अफगानिस्तान। तो रजीम का क्या रोल है फिर, तालिबान रजीम का वहाँ? मेरे ख्याल में इस वक्त अफगानिस्तान में बहुत सारे मिलिटेंट ग्रुप्स है और मुख्तलिफ ममालिक से उनका ताल्लुक है, यानी चाइना के भी लोग हैं, अरब ममालिक के भी लोग हैं, अलकायदा की तकरीबन ज़्यादातर लोग वहाँ पे हैं, लेकिन अफगान तालिबान ने उनके ऊपर काफ़ी कंट्रोल रखा है। और पाकिस्तानी तालिबान की तादाद बहुत ज़्यादा है अफगानिस्तान में, अगरचे इस वक्त पाकिस्तान के अंदर भी काफ़ी बड़ी उनकी स्ट्रेंथ है, और ये जो रोज़ाना हमले हो रहे हैं तो ये जाहिर करता है कि इनकी बड़ी मजबूत यहाँ पे है, रेट है, क्योंकि आपको पता होगा कि शाम के वक्त जो भी हमारे इलाके हैं ये खुद चेक पॉइंट बनाते हैं, गाड़ियाँ रोकते हैं यहाँ पे, और लोगों को सर्च करते हैं कि यहाँ पे सिक्योरिटी दारों के लोग तो नहीं है, पुलिस के लोग नहीं है। तो चूँकि क़यादत अफगानिस्तान में है, पाकिस्तानी तालिबान की इंस्पायरेशन वहाँ से मिलती है इनको। बहुत शुक्रिया। Things are really complicated. अल्लाह ताला हामी नासिर हो पाकिस्तान का और पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस का। सो सूरत हाल गंभीर तो हो रही है, बट समथिंग अगर कोई रीजनली भी कोई कुछ किया जाए, हम सारे मिल के कुछ करें तो रोका जा सकता है। The world should do something about it now. Absolutely. मतलब ये सिर्फ पाकिस्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए, बिकॉज हर कोई उससे अफेक्ट हो रहा है। सो अदर कंट्रीज शुड कम into this action as well. खास तौर पे वो दोहा में जो मुआहिदा हुआ था ना, उसके जो गारंटर्स थे, उसके जो सिग्नेटरीज थे, they should all come together and do something about it. They are the stakeholders of this whole thing. They need to now sit together and decide कि अब क्या करना है।